کہنا تھا وہ جو ہے بڑے خوبصورت تھے، ہے نا، اور اسی طرح سے ان کی بیوی جو ہے وہ بظاہر ان کا جو ہے رنگ ہے وہ بظاہر خوبصورت نہیں تھا، بلکہ ان کا رنگ پکا تھا، جن کو ہم اور آپ جو ہے کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ تو جو ہے بڑا کالا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال وہ نہبی ایسے ہی ہیں، بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ اب جو ہے دونوں میں آپس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر جاتے ہیں نا تو وہ یہی کہتے تھے تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں۔ اللہ اکبر، معاملہ چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ ایک دن دونوں میں انبن ہو گئی، انبن بھی ضرور ہوتی ہے، انبن ضرور ہوتی ہے۔ جیسے ہی انبن ہوئی نا پھر وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، انہوں نے کہا تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں۔ اس نے غصے میں کہا روز روز کہتے ہو تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں، آج بتائیں تو میں کیسے جنتی ہوں اور آپ کیسے جنتی ہیں؟ تب انہوں نے کہا تھا دیکھ سن میری زوجہ، سن میری محترمہ، بات یہ ہے تو بڑی خوبصورت ہے، تجھے اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے تجھ جیسی بیوی عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے اللہ مجھے شکر کرنے کی بدولت اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور دیکھ میرا حال کیسا ہے، میں تو تجھ سے بڑا ہی بیکار ہوں، میں تو بظاہر بڑے ہی کالا کلوٹا ہوں، لیکن پھر بھی تو صبر کرتی ہے، پھر بھی تو اللہ کی بارگاہ میں صابرہ جو ہے نظر آتی ہے، اس وجہ سے اللہ پاک تجھے صبر کرنے کی بدولت جنت عطا فرمائے گا، یعنی مجھے شکر کرنے کی بدولت اللہ جنت عطا فرمائے گا اور تجھے صبر کرنے کی بدولت اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپس میں کبھی ہو بھی جایا کرے، آپس میں کبھی ہو بھی جایا کرے تو ہم اپنی جو ہے کچھ ایسی برائیاں اور یا اس کی کچھ ایسی اچھائیاں دیکھ کر صبر کیا کریں، شکر کیا کریں، اللہ شکر کی بدولت بھی جنت عطا فرمائے گا، اور واللہ مع الصابرین کے تحت اللہ جو ہے صبر کی بدولت بھی جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حق بات ہے۔ بہرحال اب میری تھوڑی آخری باتیں بڑی غور سے سماعت کر لیں۔ کل کو زوجہ محترمہ کا یعنی جو ہے جناب راشد بھائی کی بیوی کا یہاں پر آنا ہوگا تو کرنا کیا ہے، بڑی اچھی باتیں ہیں۔ دیکھیے اگر آپ ڈی جے بجاتے یہاں پر، اگر آپ یہاں پر جو ہے اور پروگرام کرتے تو وہ کوئی آپ کو ایسی باتیں نہیں بتا کر جاتے، بلکہ پتہ اس کی نحوست کیا ہے، جہاں تک ڈی جے کی آواز جاتی ہے، کہاں تک جاتی ہے معلوم ہے، آواز جاتی ہے تو جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک کے سارے شیاطین اور جنات اکٹھے ہو کر وہاں آ جاتے ہیں جہاں پر اس پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، یعنی جس نے وہ کیا ہے وہاں پر آ کے وہ جنات اور شیاطین آ کر اب جو ہے وہ چاہیں جنات تو گھر میں نقصان کریں، چاہیں تو گھر میں آ جائیں، چاہیں تو وہ کسی کو جو ہے برباد کریں، چاہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اس پہ جو ہے کوئی اثر ہو گیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اس پر کوئی اسیب ہو گیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اس پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ معلوم کرنے سے پتہ کیا چلتا ہے، اللہ اکبر، آج کل لڑکیوں کا بڑا ماحول ہے، اس پر جادو ہے، اس پر اثر ہے، اس پر اسیب ہے۔ پتہ چلا کہ ہوا کیسے، تو ہوا ایسے تھا، وہ بھی ڈی جے دیکھ رہی تھی، وہ بھی وہاں پر کھڑی موجود تھی، کوئی جنات آیا، کوئی شیاطین آیا، آنے کے بعد جناتوں کو یہ طاقت ہے وہ جو ہے کسی کے اوپر بھی آ جائیں، شیاطین کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اب اور آپ اگر یہ کریں گے تو ہوتا یہ ہے، اور اگر آقا کا میلاد منائیں گے نا تو صرف آقا نہیں بلکہ سارے یہاں پر جو ہے بڑے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر اللہ اور اس کا رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ محفلیں کوئی عام محفلیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو اگر جنت کو، جنت کی کیاری کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے جو جگہ جہاں پر میرا اور میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اتنی دیر تک اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے اب سنیں، جیسے آئیں تو آنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، ماروتی میں سے بہنیں اتارتی ہیں غالباً، تو جیسے ماروتی میں سے دلہن کو اتارا جائے تو اتارنے سے اس کا قدم گھر میں رکھنے سے پہلے، اب سنیں پلیز سائلنٹ سم ٹائم اینڈ سیٹ ٹو می، تھوڑی دیر سائلنٹ ہو جائیں اور مجھے دیکھیں، کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ جیسے ہی دلہن آئیں تو بہنیں اتارتی ہیں اور اتار کر جو ہے بیڈ تک لے کر جاتی ہیں غالباً، اور ان کو بھائی ان کا حق بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جیسے اتاریں، اچھا کچھ رسومات بڑے غلط ہیں،
जैसे कि दूल्हा मियाँ जाएंगे तो उनका आजकल एक नई रसूमात है हजरत कि वेलकम हो रहे हैं, जिसको हम स्वागत कहते हैं। पूरे जैसे मान लीजिए मगरिब के बाद बारात जा रही है तो दोपहर से तैयार होके, दोपहर से जो है रेडी होकर और बालों को इधर उधर फेंक कर जैसे मुर्गी के पर होते हैं ऐसे बिखेरने के बाद जो है अब तैयार है। क्यों खड़ी है? दूल्हा मियाँ आ रहे होंगे, उनका स्वागत करना है। देखें मेरी बहन, तुम इस तरह उनका स्वागत क्या कर रही हो? जब तुम मरोगी ना तो फिर तुम्हारा फरिश्ते बड़ी अच्छी तरह से स्वागत करेंगे और उनका स्वागत भी स्वागत ही होगा। इसलिए ये कोई हमने जो है आज से 5 साल पहले कभी ये स्वागत नहीं देगा। ये एक नई रस्म गलत जो है बिल्कुल जो है नाजायज है। जबकि एक बहनोई का सगी साली से पर्दा है और वहाँ सगी साली नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की लड़कियां होती हैं जो कतार दर कतार खड़ी होती हैं, अपने हाथों में एरा गैरा जना क्या क्या चीज लेकर खड़ी होती हैं और इंतजार करती हैं कब आएगा, कब उसका स्वागत होगा। वो तो 2 मिनट का स्वागत है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे उसी दौरान इंतकाल हो, बगैर तौबा तेरा इंतकाल हो गया तो कयामत तक जो है तुझे तेरा जो है फरिश्ते कब्र में स्वागत करते रहेंगे। इसलिए होशियार हो जा, तैयार हो जा उस जो है घर की तैयारी करने के लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था ये बिल्कुल गलत है। अगर हो सके स्वागत ना कराएं, राशिद भाई भी चले गए उठकर, शायद उन्हें भी कराना ही है, ना कराएं तो बेहतर है, ये गलत है। तो करना ये है आप करवाएं, घर में दुल्हन आए उसके पैरों को धोया जाए, उसके पैरों को धो लिया जाए घर में रखने से पहले, और धोने के बाद उस पानी को ना अपने घर के कोनों में छिड़क दिया जाए। उसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह पाक उस घर में बेहिसाब बरकतें अता फरमाएगा, और साथ ही साथ अगर उस घर में कुछ आफात और बलियात भी होगा, अल्लाह उस आने वाली की कदमों की पानी के धोबन की बदौलत अल्लाह तमाम मसाइब व आलाम का खात्मा फरमा देगा। इसलिए ये काम जरूर करें कि आने से पहले उसके पैरों को धो लें। धोने के बाद जो है उनको घर में चारों तरफ छिड़क दें ताकि उसके आने वाली की कदमों की बदौलत और उसके धोबन के जो है बदौलत अल्लाह तमाम मसाइब व आलाम का खात्मा फरमा दे। ये बड़ा अच्छा अमल देकर जा रहा हूँ। बहरहाल इन बातों पर अमल करेंगे।